اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن پاک۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کا مختصر تعارف قرآن پاک کی 22 آیات مبارکہ کی روشنی میں۔ انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن ان دا لائٹ آف 22 ورسز آف دا ہولی قرآن، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 2، یہ پہلی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب، قرآن پاک، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن العظیم میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ لا ریب، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، اور کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، اور قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت ان لوگوں کو حاصل ہے جو علم رکھتے ہیں۔ تو پرہیزگار اور متقی ہونے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ علم ہے۔ علم کے بغیر کوئی بھی بندہ پرہیزگار یا متقی نہیں بن سکتا۔ علم جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پرہیزگار اور متقی بنا جایا جا سکے۔ اور قرآن پاک میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ، قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی، جو نازل کی ہیں ہم نے روشن دلیلیں اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے اپنی کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی واضح اور روشن دلیلیں اور ہدایت نازل فرمائی ہے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی بھی فرقہ باز مولوی اگر اس کو حق کا پتہ چل جائے اور وہ چھپانے کی کوشش کرے اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کی خاطر، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر لعنت فرمائی ہے۔ اب یعنی دیکھیں قرآن پاک کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ اور چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران کی ورس نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے تاکہ لوگ جو ہیں، میں یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اور زیادہ شوق اور جذبہ پیدا ہو تاکہ وہ قرآن پاک کو سمجھے اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں۔ اب چیپٹر نمبر 3 سورہ آل عمران ورس نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو رسی کو اللہ کی سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں 2 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سب، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، ہم سب کے آقا اور ہم سب کے سردار نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کی حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی رسی ڈکلیئر کیا ہے، اور صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک
غدیر خم کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی رسی ڈکلیئر کیا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ فرقہ مت ہونا، گروہوں میں مت بٹنا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بھی فرقہ واریت حرام ہے، اور قرآن پاک میں اور بھی آیات مبارکہ ہیں جن کی روشنی میں اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے۔ فرقے بنانے کو قرآن پاک اور اسلام کنڈیم کرتے ہیں، بالکل بھی فرقے بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم لوگ صرف مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 4 سورۃ النساء ورس نمبر 82۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، افلا کیا پھر نہیں یتدبرون القرآن، غور و فکر کرتے قرآن پاک میں، ولو کان من عندی غیر اللہ، ولو اور اگر کان من عندی غیر اللہ لوجادوا فیہ اختلافا کثیرا، اور اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن قرآن پاک ایک اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہمارے رب نے نازل فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اور چیپٹر نمبر 2 سورۃ البقرہ ورس نمبر 2 میں بھی یہی بات ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن پاک میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر نہیں کرتے قرآن پاک میں غور و فکر۔ تو ہمیں قرآن پاک میں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں ڈر سناؤں تمہیں اس قرآن پاک کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغ، اور جس کو یہ قرآن پاک پہنچے۔ تو قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ میری طرف یہ قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے تاکہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سناؤں، اور جس کو یہ قرآن پاک پہنچے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر سنانے کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے، اور یہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم قیامت کے بارے میں اور دوزخ کے بارے میں اور باقی جو سبجیکٹس ہیں قرآن پاک کے، ان تمام سبجیکٹس کے بارے میں جب ہم آیات مبارکہ پڑھیں گے، ہم احکامات کو پڑھیں گے، تب ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ٹائم دیں۔ اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 36، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں وہی قبول کرتے ہیں، جس نے سننا ہی نہیں اس نے قبول کیا کرنا ہے۔ تو اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں، والموت یبعثہم اللہ، اور مردے اٹھائے گا انہیں اللہ، والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو قرآن پاک جو ہے جب تلاوت کہیں پہ ہو رہی ہو تو اس کو سنیں،
تاکہ حق جو ہے نا وہ قبول کرنے کا چاہت پیدا ہو دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو دل کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے قریب جائیں۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 7 سورۃ الاعراف ورس نمبر 204، وَإِذَا، اور جب، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر غور سے سنو اسے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو وہ مینرز بتائے ہیں جن مینرز پہ اس نے عمل کرنا ہے قرآن پاک سنتے ہوئے، اور وہ مینرز کیا ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر ہم نے قرآن پاک کو غور سے سننا ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پھر غور سے سنو اسے، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ دو مینرز ہیں، غور سے سننا ہے اور خاموش رہنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم پہ نزول ہو۔ اب قرآن پاک کے بارے میں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس ورس نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس طرح واضح کر کے کھول کھول کر اپنی آیات مبارکہ بیان کرتے ہیں، ان لوگوں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں فرما رہا ہے کہ اس طرح واضح کر کے کھول کھول کر اپنی آیات مبارکہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو آیت کا ورڈ ہے نا، آیت کا ورڈ قرآن پاک میں نشانی کے لیے بھی یوز ہوا ہے، اور آیات قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے بھی یوز ہوا ہے۔ اور یہاں پہ اس صورت میں ورس نمبر 24 میں جو آیت کا ورڈ ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے یوز ہوا ہے، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں۔ میرا کیونکہ سب کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ملانا ہے، بریلوی علماء اکرام کے ساتھ بھی، دیوبندی علماء اکرام کے ساتھ بھی، اہل حدیث علماء اکرام کے ساتھ بھی، اور شیعہ بھی بہت زیادہ میرے دوست ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ ایک قادری سلسلے کے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو قرآن پاک کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو میں نے یہ والی ایک آیت مبارکہ بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ آیت کا مطلب نشانی ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جو آیت ہے قرآن پاک میں، یہ نشانی بھی اس کا مطلب ہے، اور یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے بھی آیت کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، اور قرآن پاک کی آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں۔ تو میری اس بات کی سپورٹ میں آج میں جو ہے وہ اسکرین پہ 4 ریفرنسز شو کروں گا، اور ان ریفرنسز میں جو ہے اس ورڈ آیت کا جو مطلب ہے بالکل واضح اور کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن پاک میں آیت کا جو مطلب ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور میری اس بات کی سپورٹ میں پہلا ریفرنس چیپٹر نمبر 15 سورۃ الحجر ورس نمبر 87، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی جو آیت ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 27 سورہ نمل ورس نمبر 1 میں بھی جو آیت کا ورڈ ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چیپٹر نمبر 31 سورہ لقمان ورس نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ اب یہاں پہ بھی جو آیت کا ورڈ ہے وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور چیپٹر نمبر 41 سورہ حامیم السجدہ کی ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اب قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے اندر جو آیت ورڈ ہے وہ بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی جو ہے شکر الحمدللہ آج میں نے ریکارڈنگ میں بالکل کلیئر کر دی ہے۔
اب قرآن پاک جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ہمارے آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 9 ہے، سورہ توبہ کی ورس نمبر 9. اور خاص و خاص اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں ان کو تو قرآن پاک کی یہ والی آیت بہت زیادہ غور کے ساتھ پڑھنی چاہیے. چیپٹر نمبر 9 سورہ توبہ ورس نمبر 9، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے بیچ ڈالا آیتوں کو اللہ کی، ثماناً قلیلاً، قیمت تھوڑی میں، فصدوا عن سبیلہ، پھر روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے، فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ آیت جو ہے یہ تمام علماء کرام کو بڑی تسلی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ جو ہے ان کو پڑھنی چاہیے. اور یہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے. اور سورہ توبہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے، وہ چیپٹر ہے جو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں ہوتی، بسم اللہ کے بغیر سورہ توبہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو آج کا جو ہمارا قرآن پاک کے بارے میں ٹاپک ہے، آج کے ہمارے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 15 سورۃ الحجر ورس نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اِنَّا نَحْنُ، بے شک ہم نے نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، نازل کیا ہے قرآن پاک کو، قرآن حکیم کو، قرآن مجید کو، قرآن العظیم کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک اس کے لیے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور یہ چھوٹی سی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا میریکل، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ شو ہو رہا ہے کہ آج 1442 ایئرز ہو چکے ہیں، لیکن قرآن پاک بالکل اسی طرح اپنی اصل حالت میں، اپنی اصل صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ موجود رہے گا. کیونکہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن، اور یہ قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے. اب اس آیت مبارکہ کا اب معجزہ دیکھیں کہ 1442 سال 1442 ایئرز ہو چکے ہیں، لیکن قرآن پاک اپنی اصل حالت میں اور اپنی اصل صورت میں ہمارے درمیان آج تک موجود ہے. شکر الحمدللہ. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، اس ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 15 سورۃ الحجر ورس نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اب قرآن پاک کی اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قرآن العظیم کہا ہے، عظمت والا قرآن. وَلَقَدْ، اور بے شک، آتَيْنَاكَ، عطا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیات مبارکہ، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 بار بار پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور یہ عظمت والا قرآن. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عظمت والا قرآن، قرآن العظیم کہا ہے، اور سورہ فاتحہ کا ذکر فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. اور قرآن پاک میں اس طرح جیسے سورہ فاتحہ کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے، کسی اور سورت کا ذکر کہیں اور نہیں آیا. صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کا ذکر آیا، اور سورہ فاتحہ سب سے عظمت والی سورت ہے قرآن پاک کے اندر. اور اس آیت مبارکہ میں ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور وہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی ہیں جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور قرآن پاک کی یہ والی جو آیت مبارکہ ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، اور نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 16 سورہ نحل ورس نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالبینات والزبر، اور واضح اور روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر،
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ قرآن پاک، یہ قرآن حکیم، یہ قرآن مجید، یہ قرآن العظیم، یہ ذکر، یہ نصیحت. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح کر دیں لوگوں کے لیے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک. اور چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن تاکہ اس قرآن پاک کے ذریعے سے میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر سناؤں اور جس کو یہ قرآن پاک پہنچے. تو یہ بھی واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن پاک کے اندر نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے واضح کر دیں قرآن پاک کو. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے اور قرآن پاک کو ٹائم دینا چاہیے. یہ ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے قرآن. اب آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن پاک کے بارے میں، آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 31 سورہ لقمان ورس نمبر 2 and 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ آیات مبارکہ ہیں حکمت والی کتاب کی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو حکمت والی کتاب کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے. تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا حکمت والی کتاب کو ٹائم دیں، اس حکمت والی کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 31 سورہ لقمان ورس نمبر 2. آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 34 سورہ سبا ورس نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فی آیاتنا معاجزین، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجزی پیدا کرنے کی، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، ایسے لوگ عذاب میں عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، داخل کیے جائیں گے. اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات میں عاجزی پیدا کرنے کی، ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی. اب قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ہر سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اگر کوئی بندہ اس کے خلاف ٹیچنگز دے رہا ہو اور اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے خلاف لوگوں کو باتیں بتا رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکہ کو میں عاجزی پیدا کرنے والا کام کر رہا ہے، نیچا دکھانے والا کام کر رہا ہے. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک صورت آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو سمجھیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہ بڑی ہی سخت آیت ہے کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، عذاب میں داخل کیے جائیں گے. اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 36 سورہ یاسین ورس نمبر 69 اور 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر، وما اور نہیں علمناہ الشعر نہیں سکھائی ہم نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر و شاعری. وما ینبغی لہ، اور نہ ہی شعر و شاعری اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب، اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ ہی شعر و شاعری نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان شان ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ نہیں ہے مگر ایک نصیحت اور واضح اور روشن قرآن. اور لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنائیں انہیں جو ہیں زندہ.
اس میں بھی ڈر سنانے کا حکم ہے. پہلے بھی میں نے ایک آیت مبارکہ بیان کی ہے, چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ورس نمبر 19. اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہی ڈر سنانے کا جو ہے نا وہ ذکر ہے. اب اس آیت مبارکہ میں لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ اور حجت تمام ہو جائے, حق بات ثابت ہو جائے کافروں کے اوپر, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر سنائیں انہیں جو ہیں زندہ, اور حجت تمام ہو جائے, حق بات ثابت ہو جائے کافروں کے اوپر, تاکہ وہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ قرآن پاک کو ٹائم دیں. اور اب کوئی بندہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہمارے تک جو ہے میسج نہیں پہنچا. اب تو ہر بندے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. اینڈرائڈ موبائل میں اسلام 360 اپلیکیشن بھی ہے, اور بے شمار اپلیکیشنز ہیں, پوری ویب سائٹس ہیں جن میں جو ہے وہ آپ جا کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. تو اب کسی کے پاس یہ بہانہ نہیں رہا کہ ہمارے پاس میسج نہیں پہنچا. ہر بندے کو پتہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. جو نہیں پڑھے گا اس کی پھر آخرت میں پوچھ ہوگی. اس لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو ٹائم دیں. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے, آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 41 سورہ حامیم سجدہ کی ورس نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. کتابن ایک ایسی کتاب فصلت آیاتہ جس کی آیات مبارکہ کھول کر واضح کر کے بیان کی گئی ہیں. کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, قرآن ہے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی کتاب جس کی آیات مبارکہ کھول کر واضح کر کے بیان کی گئی ہیں. اور یہی سیم بات چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس ورس نمبر 24 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے اس کی آیات مبارکہ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہیں. اب آپ لوگ قرآن پاک کو سمجھیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے یہ ہدایت, اس کو ٹائم دیں, اس کو سیکھیں, اس کے ساتھ دوستی بنائیں. اب آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلے آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 50 سورہ کاف ورس نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ. بے شک قرآن پاک کے اندر ہدایت ہے, نصیحت ہے اس بندے کے لیے جس کے پاس دل ہے. لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ, جس کے پاس دل ہے. اب دل تو جو 6.5-7 ارب لوگ ہیں سب کے پاس ہے. تو اس آیت مبارکہ میں کس دل کی بات ہو رہی ہے یہ بھی میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ کی روشنی میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا. اور جو دل کا کانسیپٹ ہے, جو قرآن پاک میں بار بار دل کا بھی ذکر ہوتا ہے, تو یہ بھی میں قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں ایکسپلین کروں گا کہ یہ کس دل کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے جو ہے قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ٹائم دیں. اور اچھا, یہ آیت مبارکہ جو ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. قرآن پاک کے اندر نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے, او أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ, یا پھر وہ کان لگا کر سنے اور وہ حاضر ہو. تو اگر کوئی بندہ غور سے سن رہا ہے نا, وہ بھی اس کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے گی. اس لیے جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اس کو جو ہے غور سے سنیں. آج کے ٹاپک کے کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی اگلی آیت مبارکہ چیپٹر نمبر 50 سورہ قاف ورس نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون, ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. پھر نصیحت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے ساتھ. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اسے جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہو. پھر نصیحت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے سے اسے جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہو. تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب, اپنے آخری نبی خاتم النبیین, امام الانبیاء, امام کائنات, امام اعظم
نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے ذریعے سے نصیحت کیجیے اسے جو اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتا ہو۔ اور چیپٹر نمبر 54 سورۃ القمر کی ورس نمبر 17، ورس نمبر 22، ورس نمبر 32 اور ورس نمبر 40، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت مبارکہ چار مرتبہ ایک ہی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ اور بے شک یسرنا القرآن آسان کر دیا ہے قرآن پاک، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ والی بات اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر 4 مرتبہ فرمائی ہے، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی آیت مبارکہ ایک صورت کے اندر نازل فرمائی ہے کہ بے شک آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے، بے شک آسان کر دیا ہے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، تو پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انٹروڈکشن آف دا ہولی قرآن ان دا لائٹ آف 22 ورسز آف دا ہولی قرآن۔ ہمیں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اپنے آخری نبی خاتم النبیین امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے ہمارے پیارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں، اور قرآن پاک کے ساتھ دوستی بنائیں، قرآن پاک جو ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اب لوگ جو ہیں ان کو 2.5-3 گھنٹے کی فلم دیکھنا تو مشکل نہیں لگتا، لیکن 2.5-3 گھنٹے کیا کبھی ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو 2.5-3 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہوں گے؟ تو اگر کوئی بندہ اس طرح مووی دیکھ رہا ہے تو اس کو چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بھی ٹائم دے، اسی طرح کنزیکٹیولی 2.5-3 گھنٹے بیٹھے اور قرآن پاک کو بھی سمجھے، قرآن پاک کو بھی ٹائم دے۔ اور مسلمانوں پہ اس ٹائم پوری دنیا میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، اور بھی بے شمار ممالک میں جو ہے وہ مسلمان اس ٹائم وکٹمز ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے میسج کو انڈرسٹینڈ کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس ٹائم مسلمان جو ہیں وہ جو وکٹم بنے ہوئے ہیں، اس وکٹمائزیشن سے نکلنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ مسلمان قرآن پاک کو سمجھیں، تاکہ جو ہے انہیں ان کا گول اور آبجیکٹو سمجھ آئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور پھر وہ اس وکٹمائزیشن سے نکل سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے، اور ہمیں روز آخرت، روز قیامت نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز آخرت، روز قیامت، ججمنٹ ڈے والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ میں نہ پھینکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، کرم کرے، آمین۔